آج الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں ہمیں نوٹس ہوئے تھے. یہ جو تازہ ترین انہوں نے انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک ناٹک کیا تھا مارچ کی 3 تاریخ کو، تو اس کو ہم نے مارچ کی 5 تاریخ کو چیلنج کیا تھا، اور الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے مابین یہ معاملات چل رہے تھے تو ہمیں انہوں نے نوٹس کیا تھا. لیکن آج جب تک ہم پہنچے الیکشن کمیشن، جو کہ ہم تاخیر سے اس لیے پہنچے کہ اسلام آباد کے تمام راستے جو تھے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بند کیے ہوئے تھے، اور یہ جو انتشار کی سیاست ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ لوگوں کو گھروں سے دفتر جانے میں تکلیف ہوتی ہے، دفتر سے گھر آنے میں لوگوں کا جو روزگار ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور یہ جو سیاست ہے یہ پاکستان کو، یہ جو انتشار کی سیاست ہے یہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اور اس کا انتظام ہونا چاہیے، اس کا بندوبست ہونا چاہیے، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے. یعنی دنیا کی تاریخ میں اڈیالہ جیل شاید واحد جیل ہے کہ جہاں سے ہر روز انتشار کی ایک کال دی جاتی ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا جیل ہو جہاں سے وہ ایک سیاسی جماعت کے مرکزی کیمپ آفس نظر آتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مرکزی دفتر ہے. اب یہ کس قانون کے تحت ہے، کس قاعدے کے تحت ہے، کون سا جیل مینول اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا باقی قیدیوں کو یہ سہولیات حاصل ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں کہ اگر کوئی عدالتی حکم ہے اس سلسلے میں تو اس کا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو چیلنج کرے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرے. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ پاکستان میں یہ جو انتشار کی سیاست ہے، اس میں یہ جو تیزی آئی ہے، اس کے بڑے مقاصد ہیں. یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. آنے والے دنوں میں یہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں بڑے اہم رہنما پاکستان تشریف لائیں گے، اور یقیناً اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پہ مثبت اثرات پڑیں گے. اسی لیے یہ جو انتشار کی کالز ہیں اس میں شدت آ گئی ہے. اسی لیے ایسے جرگے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں جس میں ایسے اندازہ ہے کہ جو وہاں سے معاملات نکلیں گے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون پاس کرنا ہے قانون پاس کرے، اگر کوئی آرڈیننس پاس کرنا ہے تو آرڈیننس پاس کرے. کہ جب اسلام آباد میں، جو کہ دارالخلافہ ہے، کوئی اہم شخصیت غیر ملکی یہاں پاکستان تشریف لائیں، یا کوئی اہم کانفرنس جیسے کہ آنے والے دنوں میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو قانوناً اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کسی قسم کے جلوس جلسے دھرنے پہ پابندی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا، جلوس نکالنا، دھرنے دینا ان کا آئینی حق ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ واحد آئینی حق ہے جس کی تحفظ ضروری ہے؟ کیا لوگوں کی صحت کی سہولیات بہتر کرنا، تعلیم کی سہولیات بہتر کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، انفلیشن کو نیچے لے کے آنا، امن و امان کرنا، یہ بھی بنیادی آئینی حقوق ہیں. ان کا تحفظ کون کرے گا؟ اور ان کا تحفظ کرنے میں جو اثرات ہوتے ہیں اس قسم کی انتشار کی سیاست سے، جو انتشار کی سیاست سے یہ بنیادی آئینی حقوق پہ جو قدغنیں لگتی ہیں، جو کہ پاکستان بھگت رہا ہے کئی سالوں سے، 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. انہوں نے اگر آخری موقع ہے میرے نزدیک کے پی میں جو ان کو موقع ملا ہے حکومت کا، اس کے بعد ان کو یہ موقع نہیں ملے گا. یہ پہلے پاکستان کی وفاقی حکومت بھی تھی، آزاد کشمیر میں بھی تھے، پنجاب میں بھی تھے، گلگت میں بھی تھے، لیکن یہ انتشار کی پالیسی کی وجہ سے اب صرف خیبر پختونخوا میں رہ گئے ہیں، اور یہاں بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے. کیونکہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ انتشار کی سیاست، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے سامنے ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تمام اداروں کو. جو آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور بھرپور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں آئے تھے اور الیکشن کمیشن نے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ مؤخر کر دی ہے، اور 22 تاریخ کو اب اگلی پیشی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرا پارٹی کا معاملہ ہے یہ جمہوریت کی بنیاد ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں جماعتوں میں کرنا
جب تک ایک فعال نظام قائم نہیں ہوگا پاکستان میں قیادت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، پاکستان میں صحیح شفاف قیادت سامنے نہیں آئے گی۔ اور یہ جو ورکروں کا جو بنیادی آئینی حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں، جب ایک جماعتیں جب اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں تو یہ ورکر کو وہ آئینی حق دینے سے کیوں کتراتی ہیں؟ کیونکہ وہ بادشاہت چاہتی ہیں، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بادشاہتیں ہیں، خاندانی بادشاہتیں ہیں، شخصی بادشاہتیں ہیں۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار پہ آنے کے لیے، اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ یہ اچھی قیادت لے کے آئے لوگوں کے سامنے، جو کہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں آپ نے سنی لیا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے خود ساختہ چیئرمین ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، جو جنوری 13 کا فیصلہ تھا تاریخی انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، ان کے بارے میں جو آپ میڈیا میں جو رپورٹس آئیں کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ ان سے نالا ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس کو فارغ کر دو، یہ میڈیا کی اطلاعات ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پارٹی کا اگر چیئرمین جینوئنلی الیکٹڈ ہوتا تو اس کو کوئی اس طرح کہہ سکتا تھا؟ اس کی یہ عزت ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اس کو اس طرح کا سلوک کوئی کرتا ہے کہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو؟ تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہے۔ یہ تو اگر کوئی کچی کا طالب علم ہو، کوئی دوسری جماعت کا، اور کوئی غلطی کرے تو استاد بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ پارٹی میں مکمل بادشاہت ہے، اور ہم نے اس کو جمہوری ادارہ بنانا ہے، ہم نے اس کو ورکرز کی پارٹی بنانا ہے، ہم نے ورکرز کے یہ جو آئینی حق ہے یہ تسلیم کرانا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں، اور یہی وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے، تو پارلیمانی نظام جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ تو برطانیہ ہے، تو برطانیہ میں تو 1 درجن سے زیادہ وزیر اعظم انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے تبدیل ہوئے۔ وہاں کے ایک کامیاب ترین وزیر اعظم تھی مارگریٹ تھیچر، جنہوں نے اپنی پارٹی کو تیسرا الیکشن جتایا لینڈ سلائیڈ وکٹری سے، اس کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ یہاں جمہوریت کے نام پہ ایک اقتدار کی رسا کشی ہے، لوگوں کو کل تک کہتے ہیں کہ ایک جماعت جس کے اوپر وہ کس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، پرسوں اسی کے ساتھ بیٹھ کے جمہوریت کی بقا کی جدوجہد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست جو ہے پاکستان میں، سیاست جو ہے کوئی مذہب بیچتا ہے، کوئی جمہوریت بیچتا ہے، کوئی انصاف اور قانون بیچتا ہے، کوئی اپنے اپنے فلسفے بنائے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ تمام اقتدار کی جنگ ہے، اور اقتدار کی جنگ میں جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم نے رپورٹس رکھی ہیں، اس میں 25 جنوری کو ہم نے ایک قومی کانفرنس بلائی تھی اسلام آباد میں۔ اس میں پارٹی کے بانی رہنما سمیت اور سرکردہ سابقہ عہدیدار شریک ہوئے۔ ان تمام فاؤنڈنگ ممبرز اور دوسرے عہدیداروں کی دستخط شدہ قرارداد ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی کہ یہ اب عادی مجرم ہو چکے ہیں، یہ بار بار انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، اور جو تازہ ترین ہے وہ مارچ 3 کو انہوں نے رچایا۔ تو ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ اب ہمیں موقع دیا جائے، کہ ہم پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کریں۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم نے گزارشات بھی پیش کرنی تھی، لیکن چونکہ یہ راستے بند تھے اور یہ جو ہیئرنگ ہے یہ 22 تاریخ تک پوسٹ پون ہو گئی ہے، دوبارہ پیش کریں گے۔ اس میں میرے علاوہ سعید اللہ نیازی جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب ہے، جو فاؤنڈنگ چیئرمین کے فرسٹ کزن ہیں، انہوں نے اس کانفرنس کی سربراہی کی تھی۔ یہ بلال اظہر میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی فاؤنڈنگ ممبر ہے ٹیکسلا سے۔ اسی طرح ایڈمرل جاوید جو لاہور سے تشریف لائے تھے وہ بھی ہماری اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، محمود خان ہوئے تھے، اسی طرح عامر بھی ہوئے تھے، مزمل بھی ہوئے تھے، یوسف علی ہمارے الیکٹڈ جنرل سیکرٹری ہوتے تھے سوابی سے، یہ بھی اس کانفرنس میں تھے۔ تو ہم نے تمام فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے، اور اپنا مطالبہ اور ان کے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ، تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نے ویسے ہی نام لکھ دیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کانفرنس کی قرارداد بھی جمع کرائی ہے۔ ساتھ ہی جو 3 مارچ کو الیکشن کے نام پہ جو ناٹک اور ڈھونگ رچایا گیا،
اس کو ہم نے بھی چیلنج کیا. یعنی میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ دوں کہ 3 مارچ کو جو الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے مجھے پورے الیکٹرل پروسیس سے تحریری طور پہ الگ رکھا گیا، جو کہ جرم ہے، جو کہ غیر قانونی ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 ہر پارٹی کے ممبر کو یہ آئینی اور قانونی اختیار دیتا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے. اس کے علاوہ اگر آپ وہ ریکارڈ دیکھیں جو انہوں نے جمع کرایا تھا کہ 940 لوگوں نے ووٹ ڈالا، وہ بھی بلوچستان سے، جبکہ ممبر ٹوٹل 8.5 لاکھ تھے. یعنی 0.11% جو ہے وہ ووٹ پڑا. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا الیکشن ہو جس کو یہ قومی سطح پہ تسلیم بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا ڈھونگ تھا. تو ہم نے تمام حقائق بھی رکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. اب ہم الیکشن کمیشن سے جو ہم نے استدعا کرنی ہے اور ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اب ان کے سامنے 3 آپشنز ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلا آپشن دیا، یا تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں، جو پارٹی کے بانی ہیں، جو پارٹی کو بنانے والے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ پارٹی ہم نے بنائی ہے، ہمارے خون پسینے سے بنی ہے، یہ ورکروں کی قربانی سے بنی ہے. ہم پہ کوئی جج، کوئی ادارہ، کوئی فورم ہم پہ یہ چیئرمین زبردستی ہم پہ نہیں مسلط کر سکتا، نہ ہم تسلیم کریں گے. یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے. کون ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا چیئرمین ہے جبکہ وہ منتخب نہیں ہے، جبکہ وہ نامزد شدہ ہے، اور جس کی نامزدگی ایک کانوں میں ایک کسی کے خسر پسر سے وہ فارغ ہوتا ہے، جیسے کہ میڈیا کی اطلاعات آ رہی ہے. تو ہم یہ اپنا آئینی حق، کیونکہ یہ پارٹی ہماری ہے، ہم نے ایک بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی. اس مقصد کا اصول یہ تھا کہ ہم نے ایک صاف ستھری قیادت پاکستان میں لانی ہے، اور ہم نے اس صاف ستھری قیادت کے ذریعے ایک رول ماڈل بننا ہے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کو بحال کرنا ہے، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے. یہ ہمارا مقصد تھا. ہم اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم کسی کے ایسے حکم کو جو غیر قانونی حکم ہے، جس کے ذریعے ہم پہ کوئی چیئرمین مسلط کرتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. تو ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے. بصورت دیگر ہم نے فروری کو ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور وہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے، کہ جس کے ذریعے ہم نے ایک مصالحت کی کوشش کی تھی کہ ہم ایک وکیل نامزد کریں، اور پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، یہ لوگ نہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ ایلینز ہیں، انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے وہ نامزد کریں وکیل، اور اس کے بعد ہم ٹرمز آف ریفرنس بنائیں اور ایک بات چیت کا عمل شروع ہو، تاکہ پارٹی کا یہ جو الجھاؤ ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ یاد رکھیے کہ اگر یہ میری تجویز مان لیتے تو یہ تمام مسائل جو اب ایک آئینی بحران کا شکل اختیار کر چکے ہیں. پارلیمنٹ کا موقف ایک ہے، الیکشن کمیشن کا قانون اور آئین کے مطابق موقف ایک ہے، سپریم کورٹ کی ایک عدالت لگی، انہوں نے ماورائے آئین اور ماورائے قانون ایک فیصلہ دے دیا، جس کی وجہ سے اس کی بنیاد کیا تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جعلی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے. پاکستان تحریک انصاف نے ایسے الیکشنز کرائے جس میں ان کے ورکرز کو محروم کیا گیا. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو باقی جماعتوں کے ورکر ہیں، اگر یہ مقابلہ کریں اپنی جماعتوں میں، تو تمام جماعتوں میں شفاف الیکشن ہونے کا امید بنتی ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف ایک مختلف جماعت بنائی تھی، اس لیے ہمارے اندر ابھی تک وہ جذبہ ہے کہ ہم بنیادی اصولوں پہ لڑیں گے. اسی لیے ہم کھڑے ہیں اور آخری وقت تک کھڑے رہیں گے کہ اس کو ہم نے ایک جمہوری ادارہ بنانا ہے. تو ہم یہ ایک جو میڈیشن کی آفر تھی، یہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہے. اور اگر یہ تمام 2 صورتیں، یعنی یا ہمیں اجازت دے فاؤنڈرز کو جنہوں نے پارٹی بنائی ہے، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، میڈیشن کا ایک راستہ دیا، اور اگر یہ تمام تجاویز نہیں قبول کی جاتی، مسترد کی جاتی ہیں، تو پھر قانون تو موجود ہے، فل فورس آف دا لا اپلائی کریں irrespective آف دا consequences. کیونکہ جب تک آپ اس قانون کو مکمل نافذ نہیں کریں گے، جب تک یہ اصلاح کا راستہ جو ہے یہ اسی طرح کھیلتے رہیں گے، بار بار ایک رگڈ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، اور ہم ان کے راستے میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے دیوار کی طرح، جب تک اپنا اصولی موقف نہ حاصل کر لیں. بہت بہت شکریہ. بابر صاحب، جتنا ہم سمجھے ہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو ریٹن میں درخواست دی ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیں کہ آپ انتخابات کرائیں، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی. ہم نے جو قومی کانفرنس کی تھی 25 جنوری کو، اس حوالے سے 27 جنوری کو
ہم نے کانفرنس کی قرارداد اور کانفرنس میں جو شرکاء تھے ان کے دستخط، ان کے کانٹیکٹ نمبرز، جس میں تمام بانی جو تھے اور جو سابقہ عہدیدار تھے ان کی لسٹ مہیا کی، اور اس قرارداد میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ پارٹی کے جو اس وقت موجودہ جو اپنے آپ کو خود ساختہ جو رہنما سمجھتے ہیں، یہ بار بار وہی کام کر رہے ہیں. یہ اب ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ عادی ہو چکے ہیں اس کام میں جو کہ غیر قانونی ہے. سو ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ اب دوبارہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، یہ ناممکن ہے. اس لیے ہم نے ان کو یہ تجویز دی تھی. لیکن اب یہ الیکشن کمیشن، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 8 کا جو الیکشن تھا اس کی تاریخ پہ تعطل تھا. الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی کے درمیان میں ایک تعطل تھا. تو سپریم کورٹ نے ایک میڈیشن کا کردار ادا کیا. حالانکہ سپریم کورٹ کے یہ رول میں نہیں ہے آئینی نہ قانونی کہ وہ میڈیشن کرے، لیکن جمہوریت کے لیے انہوں نے میڈیشن کی اور فروری 8 کی تاریخ سامنے آئی. اسی طرح ہم الیکشن کمیشن سے ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ان کو ایک موقع دیں. یہ لوگ الیکشن اب نہیں کرا سکتے، یا ہمیں موقع دیں، یا میڈیشن کا راستہ اختیار کریں، یا پھر قانون مکمل طور پہ نافذ کریں. یہ 3 آپشنز ہیں. اکبر بابر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت میں جمہوریت ہے پارٹی کے اندر؟ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کا جو جہاز ہے یہ ڈوب رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے کیا آپ بانی پی ٹی آئی کو ایک اسٹیپ پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ کیا کریں؟ دیکھیے میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، اب یہ لمحہ فکری ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہیں اس راستے پہ پارٹی کو بھی نقصان ہوا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوا ہے، اور وہ ذاتی طور پہ بھی ان کو تکلیفات کا سامنا ہے جو کہ سب کے سامنے ہے. اور شاید آنے والے دنوں میں یہ تکلیفات کم نہ ہوں بلکہ بڑھ جائیں، کیونکہ جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے، جو انتشار کا راستہ اپنایا ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں نکلیں گی. تو یقیناً ان کو ایک لمحہ فکریہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اس پارٹی سے کوئی عہدہ نہیں مانگتے. میرے سامنے، آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدارت اور وزیر اعظم کے علاوہ کون سا عہدہ ہے جو میرے سامنے مجھے پیش نہیں کیا گیا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا. الیکشن کے زمانے میں تو بڑے الزامات تھے، اب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ملا. میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈھیر سارا ثواب ملا. ایک مسلمان ملک جس میں انتشار ایک بین الاقوامی سازش کے تحت پھیلانے جائے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے راستے میں ہم سب بانی اور لوگ ہم ایک رکاوٹ بنے. ہم نے اس کے سامنے دیوار کھڑا کی. اس سے بڑا ثواب کا کام کیا ہے کہ معاشرے کو انتشار سے بچائیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں نکلے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بانی چیئرمین کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے وہی اس پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں. اس وقت جو پارٹی کے سامنے عہدیدار آپ کو نظر آتے ہیں وہ تو سیاسی جماعتوں کی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں. ان کو کیا، یہ پی ٹی آئی کا گھر ہم نے بنایا ہے اور اس میں گھسبیٹیاں آ گئے ہیں. یہ گھر جو تعمیر کرتا ہے اس کو اس گھر کی قدر ہوتی ہے. یہ جو باہر سے آ کے قبضہ کرتے ہیں ان کو اس گھر سے کیا قدر. انہوں نے تو عہدے لینے تھے، کسی نے ایم این اے بننا تھا، کسی نے سینیٹر بننا تھا، کسی نے وزیر اعلیٰ بن گئے یا وزارتیں لے لی. ان کو پارٹی کے منشور اور پارٹی کے آئین سے کیا دلچسپی. تو یہ ان کو سوچنے کا وقت ہے. اللہ کرے کہ ابھی بھی روشنی ان کے قریب جائے اور اصلاح کے راستے پہ آئے. آپ کو چیئرمین سینیٹ کی بھی پیشکش کی تھی، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی، تو مزید کیا چاہتے کیا؟ میں نے عرض کیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہم نکلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے جس میں انتشار کی سیاست پھیلی ہوئی ہے، جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کا کام نیشن بلڈنگ ہے، نیشن ڈسٹرکشن نہیں ہے. یہ ایک پرسنل گلوری کے لیے نہیں ہے، یہ نیشنل گلوری کے لیے ہے. اب جو آنے والے دنوں میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ان دنوں میں اسلام آباد میں دھرنے، انتشار، جلوس، جلسے کا جو اعلان کرنا ہے، یہ ملک دشمنی ہے. یہ ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا. اہم ترین رہنما آ رہے ہیں، چاہے جس کی مرضی حکومت ہو. ہمارا غرض پاکستان سے ہے. جب یہ غیر ملکی آ رہے ہیں تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے شاید وسائل فراہم کرے، انویسٹمنٹس لے کے آئے، معاہدے ہو. ہمیں ان معاملوں میں یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے
سیاست اپنی جگہ اور قوم کی جو ترقی ہے وہ الگ ہے، اس کو ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور جو جماعت کراس کرے گی اور جو تحریک کراس کرے گی ہم اس کی رکاوٹ بنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، دیکھیے اب تک آپ سے پی ٹی آئی کے کتنے کارکن ہیں جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، ان 6 اپلیکیشنز کے علاوہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن ہیں، تو کتنے اس بات پہ ایگری نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو اپلیکیشن لے کر الیکشن کمیشن میں آئے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے؟ چلے میں آپ کو اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کے ذریعے پی ٹی آئی کے جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں جن کی توثیق ایک دفعہ ہو جائے اور ان کو ای میل کے ذریعے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ سروے میں یہ سوال پوچھ لیں، 80-90% لوگ، ہمارا جو مقصد ہے کہ ورکر کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اپنی قیادت کا منتخب کرے، آپ دیکھیں گے کہ نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن اس کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ سروے ہو، ووٹر لسٹوں کا دوبارہ ممبرز کا وہ جائزہ لیا جائے، اور یہ جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، آپ وہ سوال پی ٹی آئی کے ورکر کے سامنے رکھیں، جواب آ جائے گا۔